أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون کانو اور یہ لوگ تھے لا یتناہون نہیں روکتے تھے نہیں منع کرتے تھے عن منکرین برائی سے برے کام سے فعلو جو یہ کر رہے تھے لبئس سو کیا ہی برا ہے کام ما وہ کام کانو یفعلون جو کچھ کہ یہ کرتے تھے. اس آیت کریمہ کے دو ترجمے کیے گئے ہیں اور اصل میں یتناہون کا ترجمہ جو ہے یہ ہے مختلف بھی اس پہ ہوا ہے مفسرین کا اختلاف کہ اس کا ترجمہ کیا ہے. جن حضرات نے اسے تناہی سے مانا ہے، تناہی کا مطلب انتہا پر پہنچ جانا، کسی چیز کے حد پہ آ جانا، تو اس کا ترجمہ یہ کرتے ہیں کہ کانو لا یتناہون عن منکرین، یہ لوگ باز نہیں آتے تھے اس گناہ سے فعلوہ جسے یہ کرتے تھے. کوئی ایک گناہ ہو تو اللہ اس کا ذکر وہاں فرمائے، اتنے گناہ تھے کہ انہوں نے طے کیا ہوا تھا زندگی میں کہ کوئی بھی گناہ ہو جائے ہم نے اسے نہیں چھوڑنا. ایک ترجمہ تو یہ ہو گیا کہ تناہی کانو لا یتناہون، یہ باز نہیں آتے تھے، ایک بات تو یہ ہو گئی. اور بعض حضرات کہتے ہیں کہ یہ تناہون جو لفظ آیا ہے یہ تفاعل کے باب سے ہے، اور تفاعل کے باب کا مطلب یہ ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ کسی چیز کا تعلق ہونا. تو پھر ترجمہ یہ ہو جائے گا کہ یہ آپس میں ایک دوسرے کو منع نہیں کرتے تھے، روکتے نہیں تھے عن منکرین اس گناہ سے فعلوہ جو یہ کرتے تھے. تو ایک دوسرے کو روکنا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جب انسان کے سامنے گناہ ہو رہا ہو تو دوسرے کو روکنا بعض حالات میں اس انسان کے لیے فرض بن جاتا ہے. تو اللہ نے بنی اسرائیل کی یہ خرابی ذکر کی کہ ایک دوسرے کے سامنے یہ گناہ کرتے تھے اور کوئی کسی کو نہیں روکتا تھا. اسی معنی میں وہ حدیث بھی ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو آدمیوں کے لیے بغیر کیے ہوئے اجر اور گناہ کا ذکر کیا، اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ ایک آدمی کو اللہ نے مال دیا ہے اور وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، اور دوسرا انسان اس کو دیکھ کر یہ کہتا ہے کہ کاش اللہ نے مجھے بھی اتنا دیا ہوتا اور میں اللہ کی راہ میں خرچ کرتا، تو اس کی جو نیت اور حسن نیت اور اخلاص ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ دیکھ کر قبول جب ہو جاتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں میرے اس بندے کے لیے بھی اتنا ہی لکھو جتنا کہ اس کے لیے لکھ رہے ہو ثواب جو کہ خرچ کر رہا ہے، کیونکہ مجھے یہ بندہ اس کا علم ہے اس کے دل کا کہ اگر ہم اسے اتنی رقم دے دیتے تو یہ یقیناً ہماری راہ میں خرچ کرتا. اور دوسرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وہ آدمی ہے جو کسی گناہ کو دیکھتا ہے اور اس پہ تمنا کرتا ہے کہ کاش میں بھی اس گناہ میں شریک ہوتا. اور ایک روایت میں آتا ہے کہ وہ گناہ کرتے ہوئے کسی کی خبر کسی کی اطلاع ملتی ہے کہ فلاں جگہ پہ یہ گناہ ہوتا ہے اور یہ اس سے راضی ہے، اطمینان ہے اسے کہ وہ گناہ ہوتا رہے اور تمنا کرتا ہے کہ کاش اس کی بھی شرکت ہوتی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے متعلق بھی لکھ دیا جاتا ہے کہ یہ بھی اس گناہ میں شریک ہے، حالانکہ اس نے کیا نہیں ہوتا، لیکن ایک غلط کام پر اپنی رضامندی کا اظہار کرنا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ چاہتا ہے اللہ کی نافرمانی ہوتی رہے. تو اس لیے آدمی سوچ سمجھ کے بات کرے اور سوچ سمجھ کے اقرار کرے. یہ بنی اسرائیل کی خرابی یہاں یہی بتائی گئی کہ لا یتناہون عن منکر فعلوہ، یہ ایک دوسرے کو باز نہیں کرتے تھے، ایک دوسرے کو منع نہیں کرتے تھے جو کام برے یہ کر رہے تھے. چاہیے تھا کہ ایک دوسرے کو روکتے اور ایک دوسرے پر پابندی لگاتے. عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ان کے سامنے ایک آدمی رہتا تھا اور وہ کرتا کیا تھا، سارا دن عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے اسے خواب میں دیکھا اس کی وفات کے بعد، اور ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کا بڑا مقام تھا، تبع تابعین میں سے تھے، حدیث کے امام تھے، بہت زیادہ ان کی خدمات ہیں. اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس جو تھی فقہ کے لیے قائم، اس کے ایک رکن بھی وہ تھے، فتویٰ دیتے تھے امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے قول پہ. اور انہوں نے اپنے پڑوسی کو دیکھا جو ان کے گھر کے بالکل ہی سامنے رہتا تھا، اور عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں مجھے اس کے متعلق بتایا گیا خواب میں
کہ جنت میں اس کو وہی مقام ملا جو عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کو مقام ملا. دونوں کا مقام ایک ہی تھا. تو ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے کہ مجھے حیرت ہوئی اس انسان پہ کہ کس وجہ سے مقام ملا، اور پتہ چلا، خواب میں بتایا گیا کہ تم جب رات کو نماز پڑھتے تھے اور جب تم عبادت کرتے تھے تو یہ تمہیں دیکھتا تھا اور تمنا کرتا تھا کہ کاش میں بھی ایسی ہوتا جیسے ابن مبارک ہیں. تو اللہ نے جنت میں دونوں کا ایک ہی مقام کر دی. اور ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے اس آدمی کا کام کیا تھا، وہ سارا دن لوہے کا کام کرتا تھا اور فرض نماز پڑھ لیتا تھا، اور رات کو آتا تھا تھکا ہوا اور کہتا تھا کہ اب تو ہمت نہیں ہے خدا کی عبادت کی بھی، بس اتنا تھک گیا ہوں، اور لیٹ جاتا تھا اور تمنا کرتا تھا کہ کاش اللہ مجھے توفیق دیتا تو میں عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کی طرح خدا کی عبادت کرتا. اللہ نے مقام ایک کر دیا. یہ چیز ہے کہ انسان نیکی کے کام کو دیکھ کے جب خوش ہوتا ہے کہ اچھا ہے یہ لوگ کام کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس کی حسن نیت کو قبول کر لیتا ہے. اور اسی طرح جب کوئی آدمی گناہ کو دیکھ کے خوش ہوتا ہے تو وہ جو نیت کی خرابی اور بربادی ہے یہ اس انسان کو گناہ کار بنا دیتی ہے. اور اس سے ایک اور بات بھی فقہا نے ثابت کی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں پر گناہ ہو رہا ہو انسان اس پر نکیر کرے. انسان کو چاہیے کہ اس گناہ سے برات کا اظہار کرے اور صاف کہے کہ میں اس گناہ سے راضی نہیں، اور روکے. اور روکنا اپنے اپنے درجے کی چیز ہے. اگر ہے بادشاہ اور حاکم وقت ہے وہ اس گناہ کو روکے گا قوت کے ساتھ، اور اگر کوئی ناصح ہے نصیحت کر سکتا ہے اور اس کا بس اور اختیار نہیں چلتا زبان سے کہہ دے. اتنا بھی نہیں ہے تو پھر دلی سے برا سمجھے گا. یہ تینوں درجات انہوں نے متعین کیے ہیں. اور اسی طرح ہر آدمی کو گناہ سے روکنا بھی نہیں چاہیے. سمجھنا چاہیے کہ اس آدمی کو اگر اس گناہ سے روک دیا تو پھر اس کے بعد یہ کیا کرے گا. اگر یہ ڈر ہو کہ فی الحال اگر اس کام پہ اسے نہ روک دیا گیا تو پھر یہ چڑ کے اس سے بھی بدتر گناہ کرے گا، اس سے بھی زیادہ گناہ کی بات کرے گا، تو پھر اس گناہ پہ نہیں روکنا چاہیے. یہ حکمت کی بات ہے جو فقہا نے لکھی ہے. ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے شیخ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ بیان کیا، اور وہ کہتے ہیں کہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نقیر میں بہت شدید تھے. جہاں بھی گناہ کوئی ایسی بات دیکھتے تھے تو بہت زیادہ اس پر تنقید بھی کرتے تھے اور بہت زیادہ منع بھی کرتے تھے، رد کرتے تھے اس کا. اور ایک دن جمعے کی نماز ہم پڑھ کر نکلے تو یہ جو تاتاری تھے یہ ایک جگہ بیٹھ کر شراب پی رہے تھے. تو شیخ نے انہیں دیکھا اور خاموشی سے گزر گئے، اور ہم نے جو دور سے انہیں دیکھ لیا تھا ہم نے کہا اب ان کی شامت آئی، شیخ تو رکیں گے اور ضرور ان کو کچھ کہیں گے. لیکن شیخ نے دیکھا اور چپ کر کے چلے گئے. ہمیں بڑا تعجب ہوا اور ہم نے پوچھا حضرت آپ تو کبھی بھی رکتے نہیں ہیں بات کہے بغیر، یہاں کیا مصلحت تھی؟ تو انہوں نے کہا یہ شراب پی رہے تھے نا، اگر میں انہیں روک دیتا اور ان کو کچھ کہتا انہیں غصہ آتا تو یہ اٹھ کے مسلمانوں کو قتل کرنے لگ جاتے. تو اس لیے میری نظر اس پہ چلی گئی کہ کم درجے کے گناہ میں مبتلا ہیں، اسی میں رہنے دو، بجائے اس کے کہ انہیں اس سے ہٹا دوں اور اس سے بھی بدتر گناہ میں چلے جائیں. تو کئی مرتبہ ایسے ہوا کرتا ہے کہ بعض فقہا اور مفتی جو کہتے ہیں کہ اس کو اس گناہ میں رہنے دو، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ کہہ دیتے ہیں یہ اس کے لیے کوئی جائز ہو گیا ہے. وہ اس مصلحت سے کہتے ہیں کہ ابھی فی الحال تو یہ ایک چھوٹے گناہ میں مبتلا ہے، مکروہ میں، اس کے بعد اٹھ کر حرام کام کرنے لگ جائے گا، حرام کاموں میں پڑ جائے گا. اور یہی دلیل ہے ان فقہا کی بھی، اور یہ بڑی حکیمانہ بات ہے کہ وہ کہتے ہیں ہر گناہ پر نکیر کرنے سے کام چلتا نہیں ہے. اس لیے آدمی جس حد تک مناسب ہو بس اس حد تک روکے، اس سے زیادہ نہ کرے. مثلاً خواتین ہیں، اس کو پتا ہے کہ شوہر کا مزاج بہت سخت ہے، خراب مزاج کا آدمی ہے، اب وہ اسے نماز کے لیے کہے گی اگر کہ نماز پڑھو 2 بار 4 بار تو اٹھ کے وہ لڑنا شروع کر دے گا، دل میں اپنے بغض اس کے خلاف رکھ لے گا، اور پھر کسی دن مار پٹائی تک نوبت آ جائے گی. مت کہے اپنے شوہر کو، بس اپنی نماز پڑھے اور کسی وقت ہو مناسب تو ایک آدھ مرتبہ کہہ لے، اس تک بات پہنچ جائے، اس سے زیادہ نہ کہے کیونکہ وہ اس سے بڑا گناہ کرے گا. یہی حال شوہروں کا بھی ہے کہ بیوی کے ساتھ معاملہ ہے تو کوئی غلط بات ہے اس کو مناسب طور پر نصیحت کر دے، باقی اس سے زیادہ نہ کرے، وگرنہ پھر اس سے زیادہ اگر شر پھیلے گا
تو وہ بہت زیادہ شدید بھی ہو جاتا ہے، اولاد کی تباہی ہو جاتی ہے، گھر کی تباہی ہو جاتی ہے، اور بہت سی صورتیں بن جاتی ہیں، خاندان میں فساد پھیلنے لگتا ہے۔ تو ہمارے دور میں تو جس حد تک مناسب ہے بس اتنی بات آدمی کہہ دے کہ بھائی یہ کام نہ کرو، یہ دیکھو اس میں گناہ ہے، غلط بات ہے، آگے چھوڑ دے۔ ہر آدمی کی اپنی اپنی قبر ہے اور ہر آدمی نے اللہ کے وہاں پہنچ کے اپنا اپنا جواب دینا ہے۔ کبھی کبھی آدمی جو چھوٹے شریر اور چھوٹی شرارت پہ نہیں رک جاتا وہ پھر اس کی بڑی شرارت دیکھنی پڑتی ہے۔ ایسی طبیعت ہمارے وقت میں ہو گئی ہے کہ اگر آپ کسی کی تھوڑی شرارت برداشت نہیں کریں گے تو وہ اس سے بڑی شرارت میں پڑ جائے گا۔ قرآن نے دوسرے پارے میں ایک جگہ کہا ہے، اللہ نے فرمایا اخذتہ العزۃ بالاسم، پھر اسے گناہ اس کو ترقی دیتا ہے، اس کے غلبے میں، اس کی عزت میں، اس کی نخوت میں، غرور میں۔ یعنی اگر روکا آپ نے کسی کو غلط کام پہ تو اس سے بڑھ کر غلط کام دوبارہ کرے گا تاکہ پتا چلے کہ صاحب آپ ہمیں روکتے ہیں، دیکھ لیں ہم اس سے بھی بدتر کام کر سکتے ہیں۔ یہ زیادہ شرارت کی چیز۔ معلوم ہوا کہ کسی کو تھپڑ سے روکا تو اس سے ڈنڈا اٹھا کے رسید کر دی۔ اس لیے کبھی کبھی چھوٹے شر پہ آدمی چپ ہو جائے، اس وجہ سے کہ اگر اس شریر کو اس چھوٹے شر پہ کچھ کہا تو یہ اس سے بڑا شر لے کر آ جائے گا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی رضی اللہ عنہ تھے، انہوں نے اپنی وفات سے پہلے کسی کو نصیحت کی، اور جو نصیحت کی باتیں تھیں اس میں سے ایک بات انہوں نے یہ کہی، انہوں نے کہا جب لوگ شرارتیں کرنے لگیں تو تم اس کی چھوٹی شرارت پہ چپ ہو جانا، وگرنہ اس سے بڑی شرارت وہ تمہارے سامنے لے آئے گا۔ جب اندر کسی آدمی کے کبر بھرا ہوا ہوتا ہے تو پھر اس سے بھی بدتر کر کے دکھاتا ہے۔ اس لیے آدمی درجات کو دیکھے اور اس کے ساتھ ساتھ بات کرے۔ ایک اور بات بھی فقہا اس پہ تحریر کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ آدمی یہ بھی دیکھ لے کہ منصب اور مقام کیا ہے، اس اعتبار سے منع کرنا چاہیے۔ منصب ہے باپ کا، شیخ کا، حق بنتا ہے کوئی شوہر کا، اس اعتبار سے منع کرے، اور منصب صرف رشتہ داری کا ہے تو اس سے کم درجے میں، محلہ ہے تو اس سے بھی کم درجے میں، کیونکہ کسی کا کچھ پتہ نہیں ہے اس کا مزاج اور اس کی طبیعت کیسی ہو۔ تو جتنا جتنا آدمی کے حقوق دور اور کم ہوتے چلے جاتے ہیں اسی اعتبار سے بعض کو کہا کہ نزدیک ذمہ داریاں بھی کم ہوتی چلی جاتی ہیں، کیونکہ شر اتنا زیادہ پھیل چکا ہے کہ کسی کو منع کریں تو اس سے زیادہ مصیبتیں دیکھنی پڑتی ہیں۔ اس لیے یہاں پر فرمایا کہ کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ، یہ ایک دوسرے کے سامنے گناہ کرتے تھے اور ایک دوسرے کو روکتے نہیں تھے۔ لبئس ما کانوا یفعلون، اور کتنی ہی بری بات ہے، کتنا ہی برا کام ہے جو یہ کر رہے تھے۔ اس پہ مدارک میں نصفی رحمت اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے، انہوں نے مسلمانوں پر افسوس کا اظہار کیا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ اس آیت سے یہ دلیل ملتی ہے کہ منکر اور برائی کو روکنا اللہ کے ہاں بڑے پسندیدہ کاموں سے ہے، اور پھر کہتے ہیں کہ کاش مسلمان اس آیت پہ عمل کرتے اور ایک دوسرے کو برائی سے روکتے۔ وہ اپنے زمانے کی بات کرتے ہیں 5ویں صدی ہجری کی، اور آج سے کتنے ہو گئے 100 سال یعنی 1000 سال پہلے کی وہ بات کرتے ہیں، اور اگر اس دور میں ہوتے تو پھر کیا کہتے؟ وہ کہتے ہیں کاش مسلمان اس پہ عمل کرتے اور ایک دوسرے کو گناہوں سے روکتے، برے کاموں سے روکتے، تو معاشرے کی اصلاح ہو جاتی، معاشرہ سنور جاتا۔ اب اگر برے کاموں سے مسلمان روکیں ہمارے دور میں تو پھر دیکھو کیا آفت، کیا تباہی، کیا کیا چیزیں سننی پڑتی ہیں۔ اس لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں یہ جو فرمایا ہے نا، بعض بزرگ کہتے ہیں کہ اسی دور کے متعلق وہ حدیث ہے اور اس دور میں اس پہ عمل کرنا چاہیے، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم دیکھو ہر آدمی اپنی خواہش پہ مر مٹا ہے، اور جب تم یہ دیکھو کہ اس امت کے بعد والے آنے والے لوگ یہ پچھلوں پر تنقید کرتے ہیں اور ان کی برائیاں بیان کرتے ہیں، اور جب تم یہ دیکھو کہ لوگوں نے حکومت کے ٹیکس کو غنیمت کے مال کی طرح کھانا شروع کر دیا، اور جب تم دیکھو کہ زکوٰۃ بند ہو گئی ہے، اور جب تم دیکھو لوگوں نے ان کی مسجدیں ہدایت سے خالی ہو گئی ہیں،
تو پھر تم اپنی راہ کی احتیاط کرنا اور اپنے دین کو بچانے کی فکر کرنا، کسی کے کام میں نہ پڑنا، اور حتیٰ کہ کوئی تم سے آ جائے اور کہے کہ میں تمہیں قتل کرنا چاہتا ہوں تو فرمایا اپنی تلوار توڑ کر پھینک دینا اور اسے کہنا کہ اگر تم مجھے قتل کرو گے تو میرا گناہ بھی اور اپنا گناہ بھی، یہ سب چیزیں تم سمیٹ کے دنیا سے لے کے جاؤ۔ منع فرماتی کہ پھر نہ لوگوں کے درمیان بولنا، پھر اپنے دین کی فکر کر۔ اس لیے بعض بزرگ کہتے ہیں اب یہ دور آ گیا ہے کہ اس میں بجائے زیادہ تنقید اور زیادہ لوگوں کو سمجھانے کے، بس چپ کر کے اپنے کام سے کام رکھے اور اللہ تک پہنچنے کی راہ تلاش کرے، جستجو کرتا رہے، وگرنہ انسان اللہ کے دین کا راستہ بھلا دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا لبئس ما کانوا یفعلون، کتنی ہی بری بات ہے جو یہ لوگ کرتے تھے، یعنی برائی کو نہ روکنا، خود اس کے متعلق فرما دیا کہ یہ بہت بری بات ہے۔